بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان فجر کی نماز کے بعد ایک بابرکت سورت پڑھ لیتا ہے تو اگر وہ بارش مانگے تو اللہ رب العزت بارش نازل فرماتا ہے۔ اگر دشمن سے مدد چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فتح دیتا ہے۔ اگر رزق مانگیں گے تو اللہ رب العزت غیب سے رزق عطا کرتا ہے، اور اگر شفا مانگیں گے تو اللہ رب العزت اسے صحت دیتا ہے۔ عزیز سامعین، آج کا وظیفہ فجر کے بعد ایک ایسی عظیم سورت کی تلاوت کا ہے جس کی برکت سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہے اور جائز حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سورت کے ذریعے باران رحمت مانگیں گے تو بارش ضرور آئے گی۔ اگر دشمن کے مقابلے کی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی غلبہ دے گا۔ اگر روزی میں آسانی چاہیں گے تو رزق کے خزانے کھل جائیں گے، اور بیماری کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت شفا عطا کرے گا۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب سورت ہے، اور فجر کے بعد پڑھنے سے اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، جب زندگی میں ہر طرف سے راستے بند ہوں، کوئی سہارا نظر نہ آئے، دعا قبول نہ ہوتی لگے، تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید اب کوئی امید نہیں، مگر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں۔ وہ رب صرف کن کہتا ہے اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو بڑی بڑی مشکلات کو لمحوں میں دور کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی ایک چھوٹی مگر بہت طاقتور سورت کا وظیفہ بتا رہا ہوں جس کی تاثیر سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ آپ اسے بچپن سے پڑھتے ہیں، مگر شاید اس کی اصل روحانی طاقت سے واقف نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے اور مومن کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ فجر کے بعد جب آپ سکون سے بیٹھ کر سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں اور قل هو اللہ احد کہنا شروع کرتے ہیں تو دل میں سکون اترتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور آپ کی دعا قبولیت کے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ یہ باتیں خیال نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے کہ اگر آپ بارش مانگیں گے تو بارش آئے گی، رزق چاہیں گے تو رزق ملے گا، شفا مانگیں گے تو شفا ملے گی، اور اگر دشمنوں سے بچاؤ چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے 1/3 کے برابر ہے، یعنی اس کا اجر اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ جب اسے ایک خاص تعداد میں خاص وقت پر یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، کئی بزرگوں اور علماء کرام نے ایسے واقعات بیان کیے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ مقروض لوگ قرض سے آزاد ہو گئے، بیمار لوگ شفا یاب ہو گئے، اور دشمن مغلوب ہو گئے، اور بے اولادوں کو اولاد مل گئی۔ سب اسی سورت کی برکت سے ہوا۔ فجر کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے،
اور اس وقت سورۃ الاخلاص پڑھنا دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی یہ چھوٹی سورت اور اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سورۃ الاخلاص پڑھنے والا جنت پائے گا اور 10 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سورت جادو، شیطانی اثرات اور ہر طرح کی مصیبت سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ فجر کے بعد اس سورت کو پڑھ کر دعا کرنا بہت ہی مؤثر عمل ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے اعمال لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں خاص مقام دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پریشان تھے، ایک شخص نے فجر کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ کر دعا کی تو فوراً بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن میں 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری میں سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ اس سے اس سورت کی برکت کا اندازہ لگائیے۔ دشمن سے بچاؤ، روزی کی کشادگی اور بیماری سے نجات، پریشانیوں کا خاتمہ اور بارش کی دعا، سب کے لیے یہ سورت بہت ہی مؤثر ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھے، پھر درود پاک پڑھے، پھر سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھے، پھر یا وہاب یا رزاق یا کریم کی ایک تسبیح پڑھے، پھر ایک تسبیح استغفار کی پڑھے، پھر دوبارہ درود پاک پڑھے اور آخر میں ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، اور یہ سب کرتے وقت اپنی حاجت کا تصور دل میں رکھے۔ اس عمل کو 7 یا 21 دن تک کرے تو انشاءاللہ حیرت انگیز نتائج ملتے ہیں۔ کئی بار تو پہلے ہی دن دعا کے آثار نظر آ جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی سے دعا کریں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اپنی حاجت مانگیں اور کامل یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ قرآن و حدیث سے ثابت، بزرگان دین کا آزمایا ہوا اور امت کا مجرب وظیفہ ہے، جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ باتیں کہنے اور سننے والے سب کے لیے باعث برکت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام جائز حاجتیں پوری کرے، رزق میں برکت دے، شفا عطا کرے، مشکلات دور کرے اور ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔